پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے تو ہمارے لیڈرز اینڈ آل دا ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز نے کون سے مسٹیکس کیے ہیں، اس کے کون سے کانسیکوینسز ہے، اور فیوچر میں ہم کس طرح میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں اس جو مسٹیکس ہم نے کیا ہے اس کے امپیکٹس کو. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ہسٹوریکل بلنڈرز اینڈ کانسیکوینسز آف پاکستان. سو آور لیڈرز ہیو ٹیکن various monumentous decisions since the inception of Pakistan that has impacted the lives of our people in so many ways, but there are certain decisions that has affected our lives in a different way, in a negative way we can say, and still our generations have they are receiving the hunting effects and the disaster impacts of these decisions. So آج ہم ان ڈیسیجنس کو ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کون سے مسٹیکس کیے ہیں. سو سب سے پہلے 1954 میں پاکستان نے جوائن کیا C2 اینڈ سینٹو کو. اب یہ جو C2 ہے دیٹ واز ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اینڈ سینٹو ہمارے پاس یہ ہے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. So یہ جو C2 ہے یہ پاکستان، فلپائنز، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اینڈ تھائی لینڈ ان کنٹریز کے درمیان ایک آرگنائزیشن تھا. سینٹو جو ہے وہ پھر سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن تھا. اس کا جو سول پرپس تھا دیٹ واز ٹو ریڈیوس دی امپیکٹس آف کمیونزم ان دس ریجن. اس ریجن میں کمیونزم کو، اس کے امپیکٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اسٹاپ کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن یونائٹڈ اسٹیٹس نے بنائی. سو پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بلاک، کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ بن گیا، جنہوں نے انٹاگونائز کیا جو USSR کا بلاک تھا، کمیونزم کا بلاک تھا، اور ہمارے جو ریلیشن تھے وہ ہاسٹائل ہو گئی، اسٹرین ہو گئی ود دا کمیونسٹ بلاک. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے جو نائبرنگ کنٹری تھی انڈیا، انہوں نے نان الائن موومنٹ کو جوائن کیا اور وہ کسی بھی ٹریٹی کا حصہ نہیں بنا. سو دیٹ واز دا فرسٹ ہسٹوریکل بلنڈر جس کی نقصانات اب بھی پاکستان کو ہے. دا سیکنڈ ون واز 1955 میں جسٹس منیر کا جو ڈاکٹرین تھا، جو ایپیکس کورٹ کا ہیڈ تھا، اور انہوں نے ایک ڈاکٹرین پیش کیا لا آف نیسیسٹی. سو اس لا آف نیسیسٹی اس نے روڈ میپ پرووائڈ کیا جو جنرل ضیاء کا رجیم تھا، اس سے پہلے ایوب خان تھا، یحییٰ خان تھا، دین ضیاء، اینڈ اس کے بعد جنرل مشرف کا جو رجیم تھا اس کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کیا اس لا آف نیسیسٹی نے. اٹ واز پریزنٹڈ بائی جسٹس منیر. سو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا. جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا وہ ڈیریل ہو گیا، اتھارٹیرینزم جو ہے وہ پاکستان میں ایمرج ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو 1970 کے الیکشنز ہوئے، سو یہ پہلے الیکشنز تھے پاکستان کے جو ایک ملٹری رول میں ہوئے، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تھے، لیکن اس میں جو شیخ مجیب الرحمان تھا فرام ایسٹ پاکستان، اس کو 167 سیٹس جو ہے انہوں نے جیتے، اس کو مل گئی 330 کی پارلیمنٹ میں. اس وقت پاکستان کا جو پارلیمنٹ تھا بہت ویسٹ اینڈ ایسٹ پاکستان کا، جو ہمارا ابھی پاکستان ہے ویسٹ پاکستان، جو بنگلہ دیش تھا اس ٹائم ہم اس کو ایسٹ پاکستان کہتے تھے. سو اس کی کمبائن 330 کنسٹیٹوئنسیز تھے. اس 330 کانسٹیٹوئنسیز میں 167 جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان نے جیتی عوامی لیگ کی، لیکن اس کو جو ہے حکومت نہیں دیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر بنگلہ دیش کا برتھ ہو گیا اور ایسٹ پاکستان جو ہے ہم سے جدا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے 1971 میں پھر پاکستان انڈیا کا وار بھی اسی وجہ سے ایمرج ہوا. سو یہ جو الیکشنز میں پاکستان سے بہت بڑے مسٹیکس ہوئی. اس کے بعد پھر 1979 میں جب USSR نے انویڈ کیا افغانستان کو، سو اگین پاکستان نے کمیونسٹ جو بلاک تھا اس کے ساتھ ریلیشنز کو ہاسٹائل کی، اسٹرین کی، اینڈ جو کمیونسٹ بلاک تھا لیڈ بائی USA، اگین پاکستان اسی میں شامل ہو گیا. سو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایڈز ملنا شروع ہو گئی جو کیری لوگر بلز ایٹسیٹرا تھے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں جہادیزم سٹارٹ ہوا، سیکٹیرین وائلنس جو ہے سٹارٹ ہوا، فنڈامنٹلزم سٹارٹ ہوا، ریلیجیس ایکسٹریمزم پاکستان میں سٹارٹ ہوا، اور سوسائٹی جو ہے ایک پولرائز سوسائٹی بن گئی. یہ جو 1979 میں افغانستان نے افغانستان پہ اٹیک ہوا رشیا کی طرف سے، سو اگین جو ہے پاکستان نے ویسٹرن بلاک کو جوائن کیا. اس کے بعد 1999 میں جو کارگل وار تھا، جو مشرف کے رجیم تھا، اس نے فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان انڈیا کی ریلیشن ہاسٹائل ہوئے، اگین جو ہے اسٹرین ہوئے، اور اس سے بھی پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن جب سے جو امپورٹنٹ سب سے فیکٹر ہے دیٹ از 9/11. جب 9/11 کے اٹیکس ہوئے، سو وہاں پر کمپلیٹلی جو ورلڈ کا جو آرڈر تھا وہ چینج ہو گیا، اور اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ with us or against us. پوری دنیا نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، مینز یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہے، یا ہمارے خلاف ہے. سو اگین جو ہے پاکستان کے جو رولرز تھے انہوں نے سیڈیوس کیا، وہ جو ہے باؤ ڈاؤن ہو گئی، انہوں نے ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ کر دیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو رولرز تھے
اس کی ڈکٹیشن کو پاکستان کے رولرز نے ایکسیپٹ کیا اور اگین جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بلاک کو جو ہے جوائن کیا، اور یہاں پر جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایئر کرافٹس تھے U-2 اس کو جو ہے اجازت دیا پاکستان کی زمین پر یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایئر بیسز بنے۔ U-2 جو ایئر کرافٹس تھے وہ اسپائنگ کر رہے تھے رشیا کے لیے، سو اس سے بھی پاکستان کے جو ویریس ڈیزاسٹرس امپیکٹس ہے وہ ابھی تک جو ہے پاکستان کو مل رہے ہیں۔ سو ہم فیوچر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو رولرز ہے وہ اسی طرح کے مسٹیکس نہیں کریں گے، اس کی ریپیٹ نہیں کریں گے، وہ افیکٹو اسٹریٹجیز جو ہے پہلے فارمولیٹ کریں گے، پھر اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو بیک بون ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری، سو اس کے اوپر فوکس کریں گے اور پاکستان کو جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گے۔ تھینک یو۔